بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے اور دین کے کام کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور رمضان المبارک کی ہر گھڑی کو ہم عبادت کے ساتھ گزاریں، نیکیاں کریں اور گناہوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں، ویو کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اچھی بات پہنچائیں۔ آج کی تعلیم فضائل رمضان چیپٹر 1 پیج نمبر 639 سے ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہیں اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محمد اللہ مرقدور کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود ضعف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سنانا اور اس کے بعد آدھ گھنٹے کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے اور صبح سے نصف گھنٹے قبل سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقبہ میں رہتے اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹے آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً 12 بجے تک اور گرمیوں میں 1 بجے تک بذل مجہود تحریر فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھاتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے۔ عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ بذل مجہود ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت اور کچھ کتب بینی میں بذل مجہود اور وفاء الوفا زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک کے معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا۔ البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان المبارک کے خاص معمولات مستقل تھے ان کا اتباع تو ہر شخص سے نبھانا بھی مشکل ہے۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ علیہ تراویح کے بعد صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے اور یکے بعد دیگرے متفرق حفاظ سے کلام مجید بھی سنتے رہتے تھے اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قصد السرا کے یہاں تو رمضان مبارک کا مہینہ دن اور رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا
کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سعدی چاہ کے 1-2 فنجان نوش فرمائیں، اتنی دیر تک حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ بزرگوں کے معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریح فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے ہیں کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حد الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیاز میں دوسروں پر فائق ہے۔ جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 11 مہینہ ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان مبارک کا مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکیں یا کھیتی میں بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں، اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان ہی کی تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں کہ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام کے صحیفے اسی ماہ میں 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 16 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي امري وبارك لي في رزقي، اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔